شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ مبارک مہینہ جو ربیع الاول کا ہے، اس مبارک مہینے میں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ دراصل ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد کیا ہے۔ اب تک ہم لوگوں نے ہمیشہ یہ جانا، یہ سمجھا، سیرت کی خطبات بھی ہم نے سنے، سیرت کی جتنی بھی باتیں ہم لوگوں نے سمجھی، ان میں کچھ باتوں کو ہمیں سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں پیدا ہوئے اس سے پہلے مکہ کے حالات کیسے تھے۔ تو محترم حضرات، یہ جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو حالات اس وقت مکہ کے تھے یا عرب کے تھے یا پوری دنیا کے تھے، کم و بیش وہی حالات آج بھی ہیں۔ اسی طرح کی برائیاں ہیں، اسی طرح کی خرابیاں ہیں، وہی سماجک انیائے ہے، شوشن ہے، اونچ نیچ کا بھید بھاؤ ہے، ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہے۔ کہیں اپنے راشٹر کو لے کر کے انسان فکر مند ہے کہ ہم شریشٹھ ہے، کہیں کالے گورے کی بڑائی ہے۔ تو یہ مختلف برائیاں اس زمانے میں بھی تھی جو آج ہے۔ تو ان برائیوں سے لڑنے کے لیے آج کے زمانے میں اگر ہم کہیں تو ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہی کافی تھا۔ ایک سمجھیے کہ ایک نبی، ایک اصلاح معاشرہ کرنے والا کوئی شخص، کوئی بزرگان دین، کوئی اللہ کا قریبی بندہ، ان تمام برائیوں سے انسان کو بچا سکتا تھا، اسے سمجھا سکتا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے سب سے پیارے پیغمبر، اپنے سب سے محبوب پیغمبر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا کیا صرف یہی مقصد رکھا کہ ان چھوٹی چھوٹی برائیوں کو سمجھایا جائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دراصل اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد کو ہم دو حصوں میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا دو پہلو اگر ہم دیکھیں تو ایک پہلو تو بحیثیت انسان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی ہماری زندگی کی رہنمائی کرنے کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ثابت۔ بحیثیت انسان، ایک باپ کا کردار کیسا ہو، ایک شوہر کا کردار کیسا ہو، ایک سماجک انسان کی حیثیت سے ان کی ذمہ داری کیا ہوگی، یہ بات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی۔ آپ اپنے زبان کے کیسے تھے، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار کیسا تھا، یہ تمام چیزیں بحیثیت انسان ہم دیکھتے ہیں۔ اسی میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام تو یہ تھا کہ وہ اللہ کے عذاب سے ان لوگوں کو ڈراتے جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ ایک کام تھا ان کا۔ ایک کام یہ تھا کہ جو لوگ ایمان لے آتے تھے ان کو بشارت دیتے تھے، خوشخبری سناتے تھے کہ اب تمہارے لیے کیسی زندگی ہوگی۔ تو ان تمام برائیوں کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عوام کو خطاب کیا، وہ کسی برائی کو ایڈریس نہیں کیا۔ غور کیجئے کہ ان تمام برائیوں کے باوجود آپ نے کسی ایک برائی کو لے کر کے ایڈریس نہیں کی، مہم نہیں چلایا۔ تو آج ہم جو مختلف محاذ کھولے ہوئے ہیں، اصلاح معاشرہ کا ہے، تزکیہ کا ہے،
اور اس طرح سے دیکھیں تو دیگر جو کام ہم کر رہے ہیں، کیا یہ وہی پیٹرن ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ تو پوری زندگی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم دیکھتے ہیں، مبارک سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں ایکسٹرنل ورلڈ کو لے کر کے کام کر رہے ہیں، جو سماجک برائیاں ہیں اس پر ہم کام کر رہے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا وہ انٹرنل تھا۔ پہلے سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو کہیے کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی اب میری ذات، اصلاح کا کام میری ذات پہ، تمام طرح کی برائیوں سے لڑنا میری اپنی، تمام طرح کی اچھائیوں کو اپنے اندر ڈیولپ کرنا، تزکیہ کرنا میرا اپنا کام ہے۔ یعنی خود پر جو محنت کرنی چاہیے اس محنت کو چھوڑ کر ہم دوسروں کی اصلاح کرنے میں لگے ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو ہیومن ریسورس کی کرائسس ہمارے سامنے آ رہی ہے، چاہے وہ تحریک کے کارکن کی حیثیت سے ہو یا تمام وہ لوگ جو دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، ان کے اندر اگر کیریکٹر کی گراوٹ ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھوڑ کر سماج کو سدھارنے چلے ہیں۔ اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اصل مقصد اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا بتایا اس کو پر غور کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کی حیثیت سے، ایک عظیم الشان پیغمبر کی حیثیت سے جو تمام نبیوں پر ان کا مرتبہ زیادہ تھا، ایک تو یہ ان کا مرتبہ دیا، اور دوسرا یہ دیا کہ کامل رسول بنا کر کے بھیجا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو آپ غور کیجئے گا تو وہ انہوں نے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ اللہ کی پوری ہدایت جو آپ تک پہنچی اس ہدایت کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا، پہلا کام آپ کا۔ اور دوسرا کام یہ تھا کہ جو اصل مقصد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، کہ پورے روئے زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کر دیا جائے، یعنی ان کا جو شریعت ہے، ان کا جو حکم ہے اللہ رب العزت کا، اس کو کامل طرح سے نافذ کر دیا جائے۔ یہ اصل کام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یعنی اپنی زندگی پر بھی اللہ کے پورے حکم کو نافذ کیا، اور ایک ایسی سوسائٹی کی استھاپنا کی، ایک ایسے سماج کا نرمان کیا جو پورے کے پورے طور پر اللہ کے حکموں کے مطابق گزرے، چاہے وہ معاشی نظام ہو، چاہے وہ سیاسی نظام ہو، چاہے وہ اپنے ہوم پالیسیز ہو، چاہے وہ دیگر پالیسیز ہو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک ایسا اسٹیٹ جو پورے کے پورے مکمل طور پر اللہ کے حکم کے مطابق نافذ ہو جائے، اس کام کو رسول اللہ نے کیا۔ اس سے پہلے تمام نبیوں جو آئے وہ اس طرح کی اصلاح کا کام، اللہ کی طرف بلانے کا کام اور دیگر محاسن لوگوں نے کام کیا، لیکن استھاپنا جو کی ویوستھا کی، جو پورے کے پورے طور پہ اللہ کے قانون کو زمین پر نافذ کر کے دکھایا، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی ذات پر بھی اور اپنے سماجک نرمان جو کیا، جو ویوستھا قائم کی، وہ بھی اللہ کے مطابق چلے، یہ کام صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو دراصل یہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ وہ لوگ جو ایمان لائیں ان کی بھی تربیت کریں، ان کو بھی اس قابل بنائیں اپنی ذات کے علاوہ، اور تمام کے تمام طور پہ ایک ایسی نظام کا، ایک ایسی سوسائٹی کی استھاپنا کرنا، ایک ایسے سماج کا نرمان کرنا جو پورے کے پورے طور پر اللہ کے حکم کے مطابق کام کرے، جہاں انسان کی ویلیوز کو، اس کی مورل ویلیوز کے ساتھ اپنے آپ کو ذمہ دار بتاتے ہوئے، اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم اللہ کے پرتی جواب دہ ہیں اور ہر چیز کا ہم کو حساب دینا ہے، ایسے مورل ویلیوز کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوسائٹی کا نرمان کیا۔ یہی وجہ تھا کہ دنیا کی بڑی آبادی پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا
قبضہ تھا اور اس کے شاسک تھے، لیکن آپ پیبند لگا ہوا کپڑا پہنتے تھے اور آپ اینٹ کو رکھ کر کے سرہانے سر کے نیچے جو ہے سوتے تھے اور کہیں بھی سو جاتے تھے، چاہے وہ چٹان ہو، چاہے وہ آپ کو کہیے کہ زمین ہو، کہیں بھی آپ آرام فرما لیتے تھے اور آپ کو نیند آتی تھی۔ یہی ڈر تھا آپ کو کہ ہمیں اللہ کے نزدیک جواب دینا ہے، اس لیے رات میں اٹھ کر کے گھر جو ہے سو گلیوں میں گھوما کرتے تھے کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے جسے ضرورت ہو اور ہم اس وقت سو رہے۔ یہ تڑپ، یہ بے چینی، آپ کا وہ واقعہ، آپ نے کہا کہ اگر دریائے فرات کے نزدیک اگر کوئی جانور بھی پانی کی کمی کی وجہ سے مر جاتا ہے تو مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں آخرت میں ہمارا دامن نہ پکڑ لے۔ یہ تڑپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ویوستھا قائم کی جہاں انجسٹس نہیں ہو، جہاں ہر کوئی ایسے رہے جیسے ایک مانو کو رہنے کا حق ہے، ادھیکار ہے، جہاں ہر کوئی سنیمت رہے، ہر کوئی اپنی مریادہ میں رہے، آزادی کے نام پر کسی کا شوشن نہ ہو۔ تو یہ ویوستھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو، رسول کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنے انسانوں کے غلامی سے نکال کر اللہ کے غلامی میں لے جائے، اور اعلیٰ مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس نظام کو قائم کرنے کے لیے خاتم النبیین بنایا، اور اس مبارک کام کو جو رہتی دنیا تک اس کا مشن رہے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مشن امت محمدیہ پر آ گئی، ان لوگوں پر آ گئی جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب ان کا کام ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور اللہ کے نظام کو غالب کرنے کی کوشش کرے، جدوجہد کرے، سنگھرش کرے۔ جزاک اللہ۔